ایسا معاشرہ جہاں پہ الفاظ کی جو متاع ہے وہ گم ہو جائے، وہاں پہ گفتگو، لفظ اور حرف کی حرمت جو ہے وہ کہیں زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ہم ایک ایسے ہی معاشرے میں ہیں جہاں صرف لفظ اور حرف نہیں، تہذیب اور ثقافت اور تمدن بھی اپنے معنی کھوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ، میرے لیے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان سے ہم نے گفتگو سیکھی، ان سے ہم نے لفظوں کا ہنر سیکھا، ان سے ہم نے حرفوں کی نیاز لی، اور اس نیاز کے بعد جو ہے وہ ہم شاید اس قابل ہوئے کہ ان کے سامنے بیٹھنے کی جرات کر سکیں۔ تو آج کی جو میری مہمان ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ واقعی نہ تو کسی تعارف کی محتاج ہیں، اور ایک مصرع بہت مشہور ہے کہ رنگ باتیں کرے باتوں سے خوشبو آئے، ذرا سی تحریف کے ساتھ لفظ باتیں کرے لفظوں سے خوشبو آئے۔ ڈاکٹر صاحبہ خود ایک ایسی ہی شخصیت ہے، تو آپ سب ان کو بہت خوش آمدید کہیے تالیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ زندگی آپ کے بارے میں بہت نازا ہے، تو زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، آپ سے کچھ آپ کے مشاہدات کے بارے میں، تاثرات کے بارے میں، زندگی، معاشرہ، تمدن، گفتگو، زبان، تہذیب، ان سب پہ تھوڑا تھوڑا کر کے پوچھوں گی۔ عاصمہ شیرازی، اس وقت وہ ایک عجب گھڑی ہے کہ میں خاموش ہوں صرف اس لیے کہ میں سنوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے، اس لیے جو جی چاہے وہ پوچھیے، جس طرح جی چاہے پوچھیے، کیونکہ میں ایک بات انتہائی سنجیدگی سے محسوس کرتی ہوں کہ اس معاشرے میں ہم نے چند چیزیں بڑی کوشش سے قتل کی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے جو قتل کیا ہے وہ مکالمے کا کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے گردن دبا دی تھی برداشت کی، کیونکہ برداشت تو کمزور لوگ کرتے ہیں، صاحبان حیثیت، صاحبان اختیار، صاحبان اقتدار کو برداشت سے کیا کام، وہ تو میرے جیسے قبیلہ یتیم خیل کے لوگ موجود ہیں جو برداشت کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ یہاں کا ماحول آپ کو اجازت دیتا ہو پوچھ لیجیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کی ابتدا ظاہر ہے کہ آپ نے شعور کی آنکھ پاکستان میں کھولی، اور زندگی کی آنکھ آپ جو ہے وہ آپ نے ہندوستان میں کھولی، تو زندگی آپ کو یہاں لے آئی، اور پھر زندگی کے ساتھ کیا ہوا اور آپ نے زندگی کو کیا دیا، اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ ایک تو یہ سوال جو ہے وہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، میں بہت صحیح معنوں میں کہہ رہی ہوں۔ 75 برس گزر گئے جو کہ کچھ کم نہیں ہوتے، لیکن ہمیں ابھی بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ کوریدو کی یہ پیدا کہاں ہوا، ڈھونڈ کے نکالو کہ آیا کہاں سے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پکی لاہوری ہوں۔ میرا پیدا ہو جانا، ایک تاریخ کے ایک لمحے میں واپس ہونا، وہ گھر کی واپسی ہے، اور اگر پوچھئے تو صرف میں یا میرا خاندان واپس نہیں ہوا، لاکھوں لوگ اپنے گھر واپس آ رہے تھے۔ بے شک ہم نے یہ نہیں جانا کہ ہم گھر واپس آ رہے ہیں، لیکن میری جڑیں اس شہر سے وابستہ ہیں جو میری زندگی کے 3 عشق میں سے ایک عشق۔ باقی 2 عشق کیا ہے؟ اب میں اس عمر کی اس منزل میں ہوں کہ باقی 200 بھی بتا سکتی ہوں، لیکن ایک اردو ہے اور ایک پاکستان۔ واہ! تو ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے تو لوگوں کو بہت شکوے کرتے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اچھا نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا شکر کہاں سے آیا؟ بہت آسان سی بات ہے، میری سمجھ میں پچھلے چند سالوں میں ذرا زیادہ آ رہا، اس سے پہلے بھی آ رہا تھا۔ ہم کسی صورت اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتے، اور ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا۔ ہم ایک دوسرے سے وہ سوال نہیں پوچھتے جو صرف ہم ایک دوسرے سے پوچھ سکتے۔
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج دوپہر کو تھوڑی دیر کو اپنی بیٹی سے ملی تھی, آمنہ علی کمال سے, تو میں اس سے 2 باتیں کہہ رہی تھی اور آپ کو شریک کروں گی اس بات میں کہ جو بات مجھے حد سے زیادہ مست, میں صحیح لفظ بول رہی ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا ہے, بہت صحیح طور پر مست اور موج میں اور بہت خوشی میں زندہ ہوں. عجیب لگے گی یہ بات. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ عارفہ بی بی تم اپنی مالک نہیں ہو. واہ. جب تم اپنی مالک ہی نہیں ہو تو تمہارے اختیار کے بھی کوئی معنی نہیں ہے, اور اگر کوئی اختیار ملتا ہے تو وہ صرف شکرانے کی اور کوئی چیز نہیں. واہ. پہلی بات تو یہ. اور دوسرا, مجھے مزہ یہ آتا ہے کہ مجھ سے ساری فکر چھن گئی کہ جب میں ذمہ داری نہیں ہوں تو مجھے پرواہ کس چیز کی ہے. جو میرا ذمہ دار ہے وہ میری پرواہ کرے. شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ آزاد تو ہوئی, لیکن یہ خیال دل میں رہا کہ آزادی ذمہ داری کو اپنانے کا نام ہوتا ہے, سڑک پہ کھڑے ہو کے نعرے لگانے کا نام نہیں ہوتا. واہ کیا بات. تو جو جتنا آزاد ہوگا وہ اپنی ذمہ داریوں کے لیے اتنا پابند ہوگا, اور شکر گزاری اس لیے ہوگی کہ ہر گھڑی آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ شرمندگی سے بچ جائیں تو اچھا ہے. واہ بے شک بے شک. لیکن آزادی کے لیے دوسرے کی ناک ہونا ضروری ہے. نہیں, دوسرے کی ناک تو اس وقت آتی ہے درمیان میں جب ان کی اپنی ناک کٹنے لگتی ہے. اس سے پہلے انہیں کسی دوسرے کی ناک کا خیال نہیں ہوتا. اور یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی, سلیقہ تو نہیں ہے کہ شروع ہی میں آدمی لوگوں کے دل میں خلش اور خفگی پیدا کر دے, لیکن پھر بھی دیکھیے, اگر ہم یہ سوچتے ہوں کہ میں عقل کل ہوں, جو کچھ معلوم ہے وہ صرف مجھے معلوم ہے, جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ صرف میری سمجھ میں آتا ہے, تو نہ ہم آزاد ہوئے اور نہ ہم نے ذمہ داری قبول کی. بے شک. میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک نیا خرخشہ کھڑا ہوا ہے, اور اس میں ایک بات کا میں پہلے ہی سے کہہ دوں, اس سے پہلے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس لگے اور وہ مجھ سے زیادہ مہوش سے خفا ہو جائے کہ اتنے مہینے انتظار کرا کے کس کو بلایا. دیکھیے, ہم بنیادی طور پر شخصیت پرست معاشرہ ہے, ہم اصول پرست نہیں ہیں. اور وہ جو خود کو خدا پرست کہتے ہیں, میرا رب مجھ کو معاف کر دے, وہ خدا پرست بھی نہیں ہے. شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں, اور وہ بت کبھی انا کے ہوتے ہیں, کبھی حسن کے ہوتے ہیں, کبھی حماقت کے ہوتے ہیں, اور کبھی جب بھی حماقت بت بن جاتی ہے تو دنیا کے پاس خاموش رہنے کے سوا دوسرا کوئی چارہ کار نہیں رہتا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایسے معاشرے میں جہاں مجھ کو سوچ کے یہ بات افسوس ہوتا ہے, اور آپ سمجھتی ہیں اس بات کو کہ ہمارا معاشرہ تو مشاورت کا معاشرہ تھا. لوگوں سے جا کے اپنی بات جن سے ہم کہہ سکتے تھے, ہم راز بنا لینے کا معاشرہ تھا. ہم ایک دوسرے کا اعتبار قائم رکھنا چاہتے تھے. اچھا ہوا اب وہ کام نفسیات دانوں نے لے لیا. وہ 5,000 میں کرسی پہ لٹاتے ہیں اور سب کچھ سن لیتے ہیں. والدین کے درمیان کبھی کبھی ایک جھجک آتی ہے اولاد اور والدین کے درمیان کہ وہ اپنے دل کی بات ان سے کہتے. جھجک کوئی بات نہیں, خوش نصیب ہیں تو نانی یا دادی ہوتی ہیں, ماموں ہوتے ہیں, چچا ہوتے ہیں, اپنے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں یہاں بیٹھے ہماری بات سنیں.
وہ بلکہ جب آپ کی بات سن چکتے ہیں تو آپ کو 5 روپے دے کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ کچھ کھا لینا. سو جو مشاورت کا معاشرہ تھا اسے ہم نے غیریت کا معاشرہ بنا دیا, کیونکہ ہم ہر چیز کو تولنے لگے. وہ ہمارے گھر آئیں تو ہم انہیں کیا کھلائیں گے. ہم ان کے یہاں گئے تھے تو وہاں 11 کھانے موجود تھے, تو کم از کم ہم 21 تو رکھیں کہ پتہ چلے ہم بھی کسی کو بلا سکتے. بتائیے دوڑ کہاں لگی ہے. آسما, میرا خیال ہے کہ میں اور آپ آج شام یہ سوچ لیں کہ کیا اب بھی کچھ ہو سکتا ہے. جو میں کہہ رہی ہوں وہ صرف میری شکایت نہیں ہے, شاید آپ میں سے بہت سوں کے دل میں یہی بات ہے. کسی بھی والدین سے پوچھئے تو وہ پہلا جواب آپ کو یہ دیتے ہیں کہ ہماری تو جیسی گزرنی تھی گزر گئی, گزر رہی ہے. دعا ہے بچوں کی اچھی گزر. کوئی شخص وہ امیر ہے یا غریب ہے, تعلیم یافتہ ہے یا نہیں تعلیم, اس کے علاوہ آپ نے اپنی نئی نسل کو آج لا کے کہاں کھڑا کیا. اور میں آپ سے اپنا ایک درد دل شریک کریں, پرانا پاپی استاد. تیسری نسل میری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہے. تیسری نسل. میرے والد کو اللہ اپنے پاس خوش رکھے, ان کا خیال آج بھی آتا ہے تو ایک جڑجڑی آ جاتی ہے کہ خفا ہو گیا کیا کسی بات سے. میری نسل اپنے والدین سے محبت بھی بہت کرتی تھی مگر ڈرتی بھی تھی. بہت محبت کرتے تھے ہم لوگ مگر ڈرتی بھی تھی. آج کی محبت تو بہت اچھی ہوئی ہے. میں اگر سچ مچ یہ جملہ کبھی اپنی اماں سے بولتی تو ان کا جو جواب ہوتا وہ بھی میں آپ کو سنوں. اگر میں صبح اٹھ کے ان سے جا کے کہتی آئی لو یو, تو پہلے تو میری شکل ایسے دیکھتی جیسے کسی مریخ سے آئے ہوئے آدمی کی شکل دیکھتی. انہوں نے مجھ سے نہیں کہنا تھا کہ آئی لو یو ٹو. ان کا میرے لیے جواب ہوتا طبیعت ٹھیک ہے, رات کو بخار آیا تھا, دماغ ٹھکانے. اب یہ ایک ذرا سی بات کا فرق ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے کہ محبت اخفا کی چیز ہے, چھپانے کی چیز ہے, لفظوں میں کہنے کی چیز نہیں ہے. برتاؤ میں, خیال میں, ایک نظر دیکھ لینے میں, ایک ہاتھ بڑھا دینے میں ساری محبت کا روزنامچہ لکھا ہوا ہے. بالکل. ہمارے ہاں سب سے جلدی جو چیز اشتہار لگتی ہے محبت. محبت اشتہار کی چیز نہیں ہے. محبت میری قوت ہے, اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہے جن سے مجھے محبت ہے. ہم نے محبت کو زندگی کی اساس کی بجائے زندگی کی پلیٹ میں رکھ دیا. آئی لو یو, آئی لو یو ٹو. بات ختم ہو گئی, قرض اتر گیا. وہ جو ہمارے ایک جیدی خان ہوتے تھے نا ٹی وی والے, ان کا بہت اچھا لطیفہ. ان کا میں امریکہ گیا, میں کھڑا ہوا تھا بس اسٹاپ پہ, اور میں پاکستانی کپڑے پہنے تھا. ایک بڑی اچھی خاتون وہاں سے گزری, انہوں نے میرا لباس دیکھا اور کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ آئی لو یو. اس نے مجھے جواب دیا آئی لو یو ٹو. میں نے کہا آئی لو یو 3. تو تعداد میں آ گئی یہ تعداد. جب آپ چیزوں کو اقدار سے نکال کے مقدار میں دیکھتے ہیں, واہ کیا بات, تو وہ چیزیں مٹ گئی, کیا بات, ختم. اب ہم آگے کہاں جائیں گے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں کہ آپ کو ہر طرح کے مسائل بھی ہیں, آپ کے پاس سب سے بڑی تو اس وقت روٹی کپڑا اور مکان ہے, وہ آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے. تعلیم تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بات سے آگاہ اور باخبر نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ میں یہ کیوں سمجھوں کہ اس ملک پر, اس معاشرے پر, یہاں کے لوگوں پر صرف میرا حق ہے.
حق ایک بہت اچھا سکہ ہے، اس کے ایک طرف حق لکھا ہے، دوسری طرف ذمہ داری. ہم نے اس کی تقسیم کر دی، حق میرا، ذمہ داری آپ کی. ہم کہاں جا رہے ہیں سچ پوچھئے تو ہمیں بھی نہیں خبر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم ایک اس عالم میں ہیں کہ ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں اور ہمیں رکنا نہیں آ رہا. ڈھلان پہ رفتار ہمیشہ تیز ہوتی ہے. میں ایک بات اور بھی کہتی ہوں کہ آئی ایم ایف سے اتنا قرضہ مانگ رہے ہیں. ایک دن آئی ایم ایف لاہور، کراچی اور اسلام آباد کی سڑکیں دیکھ جائے اور وہ گاڑیاں دیکھ جائے جو اس پہ چلتی ہیں، تو جو دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے. وہ دیکھ گئے ہیں ویسے. ہاں نہیں، وہ نہیں دے رہے اب. نہیں. آپ دیکھیے، سوال یہ ہے، میں اپنے آپ سے ایک بہت بے وقوفی کا میں نے عہد کیا ہوا ہے، میں آپ سب کو اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں. میں خود کو کیوں نہ بدلوں، جتنا بھی بدل سکوں. 23 کروڑ میں سے کچھ ایک تو کم ہوگا. ہم کس انتظار میں ہیں؟ جب دنیا بدلے گی ہم بھی بدل جائیں گے. جب سب بدلیں گے ہم بھی بدل جائیں گے. ہمیں راستہ الگ کرنا اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس بات سے شرمندہ ہیں کہ ہم دوسروں کی طرح زندہ کیوں نہیں ہیں. میں نہیں آپ کی طرح زندہ نہیں ہیں، نہیں زندہ رہ سکتے آپ کی طرح. لیکن اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ جتنا بھی بدل سکتے ہیں، اور بدلنے میں قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا کی کوئی ضرورت نہیں. تھوڑے سے رویے بدل لیجئے. اگر ایک وقت میں 4 چیزیں آپ کے دسترخوان پہ آتی ہیں، 2 سے شروع کیجئے، 1 تک آئیے. بالکل. اور پھر کبھی خدا جب آپ کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کرنے کے خود مختار ہوں، تو پلٹ جائیے. مجھے اسلام اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں کوئی اذم نہیں ہے. امیر ہونا غلط نہیں، غریب ہونا جرم نہیں. امیر ہو تو دوسروں کی طرف سے جھانک کے دیکھ لینا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. غریب ہو تو محنت کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کر لو. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے، دین نافذ نہیں کیا جاتا، دین قبول ہوتا ہے. بالکل. یا قبول کر لیجئے یا مت کیجئے، تیسرا کوئی راستہ نہیں. بے شک. محبت کا بھی یہی حال ہے. آپ آج جا کے کسی سے کہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو کہ جی میں آپ پہ اپنی محبت نافذ کر رہی ہوں. محبت اور یقین کی خوبی یہ ہے کہ یا قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور میں اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ وہ جو محبت میں کہتے ہیں کہ کچھ کچھ ہوتا ہے، وہ صرف فلموں میں ہوتا ہے. زندگی میں ہم قبول نہیں کرتے چیزوں کو. تو اپنی زندگی بدلنے کی بات ہے. میں بدل جاؤں، آپ بدل جائیں، باقی جو لوگ جتنا بدل سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی پیمانہ ہے جس میں آپ کو بیک وقت تیزی سے بدلنے میں تکلیف بھی محسوس نہ ہو. کیا آپ سمجھتی ہیں بحیثیت عورت، آپ نے اپنے سفر میں کہاں کہاں آپ کو محسوس ہوا کہ اگر میں عورت نہ ہوتی تو میرے ساتھ زیادہ بہتر سلوک ہوتا؟ آج تک نہیں ہوا. واہ. آج تک نہیں ہوا. اس لیے کہ زندگی سے وہ طلب کرنا چاہیے جو زندگی دے سکے. ہم وہ طلب کرتے ہیں جو نہیں دے سکتی. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے پہلے کہا ہے نا، ایک بہت اچھے گھر میں پیدا ہوگی، بہت خوش خیال گھرانے، کوئی تمیز نہیں تھی لڑکی اور لڑکے میں. اگر تھی تو یہ کہ ہم دونوں اپنے کالج میں تقریر بازی میں، ڈبیٹنگ میں حصہ لیتے تھے. مجھے اجازت مل جاتی تھی، اسے نہیں ملتی تھی. وہ غریب جا کے لڑتا تھا کہ وہ اس کو دے دی، مجھے منع کر دیا. ان کا جواب بہت اچھا تھا، کہتے تھے وہ سوچتی ہے، تم سوچتے نہیں. ہماری عمروں کا اتنا فرق نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ خود عورتوں کو یہ جو احساس دلایا گیا ہے، زبردستی دلایا گیا ہے کہ تم کمتر ہو، پستر ہو. مثلاً عورت کی عقل اس کے ٹخنے میں ہوتی ہے. جی ہاں. اور وہ پسلی سے پیدا ہوتی ہے. دونوں باتوں کا جواب دیتی ہوں. میں نے ان سے پوچھا، حضرت جسے عورت کی عقل ٹخنے میں نظر آ رہی ہے
اس کی اپنی عقل کہاں ہوتی ہے؟ اس کی اپنی عقل کہاں ہوتی ہے؟ پھر یہ کہہ دیا، یہ بائبل میں ضرور ایک جملہ ہے عورت کے لیے، مگر مثال کے طور پر کہا ہے، مثلاً کہ عورت پسلی سے پیدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ناز برداری کی تھی عورتوں کی کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. آپ سب اسی کوشش میں لگیں پچھلے 1500 برس سے کہ ہمیں سیدھا. اچھا اب اس کی بڑی بات ہے، یہ جو پسلیاں بذات خود بہت نازک ہیں. سب سے کمزور ہڈی جو میرے جسم میں ہے وہ میری پسلی کی ہے، مگر میری جو سب سے قیمتی ترین چیزیں ہیں وہ ان پسلیوں کے درمیان ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتی ہے. واہ واہ کیا بات ہے. جو کچھ بھی ہے بالکل بالکل وہ ان کی حفاظت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمزور جاننے کے لیے وزن کرنا ضروری نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتی کہ میدان جنگ میں سپاہی کا قد، اس کا وزن اور یہ سب کچھ لڑنے جاتا ہے. اس کا حوصلہ، اس کی دلیری، بے شک اس کا یہ احساس کہ یہ میں اپنی چیز کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ اس کا ذریعہ بنتی. اور مجھے تو بہت اس بات پر لطف آتا ہے، مجھ سے جو باہر کی فیمننزم سے متاثر لوگ ہیں، اگر وہ خفا ہوں تو میں معافی مانگے لیتی ہوں. بہت اچھا کیا کہ میں مردوں جیسی نہیں ہوں، مرد میرے جیسے نہیں ہیں. بہت، اس لیے کہ متضاد کے ساتھ زندگی گزار کے جو لطف آتا ہے وہ سائے کی طرح ایک جیسے کے ساتھ گزار کے کیسے مزہ آئے گا. بے شک بالکل. جو میرے جیسا نہیں سوچ رہا نا، گفتگو تو اسی سے ہوگی. اگر جو وہ کہیں وہی میں کہوں جی منع کے ابا، تو منع کے ابا کے کہنے کی توثیق کرنے کے لیے میں پیدا نہیں کی گئی تھی. جی منع کے ابا ریٹائر ہو گئے. آج کی جو آپ کی دنیا ہے، خاص طور پر ٹیلی میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں میں، یہ بالکل دوسرے راستے کا مسافر ہے. بالکل. اور مجھے ان کی تعریف کر کے کچھ ملے گا نہیں، اس لیے آپ یقین کر لیجئے. میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک جوان شخص میرے جیسا اس عمر میں کہے کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے. ان کی عمر میں آ کے ایک شخص کہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ یوں ہو سکتا ہے، یہ یوں ہو، تو تبدیلی کی خواہش تو کہیں بہت شدید ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے آئندہ سے پیوستہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے تبدیلی کے معنی بدل دیے. ہم سب بدل سکتے ہیں. میرا یہاں کسی آپ میں سے جب لوگوں کے میں چہرے دیکھ رہی تھی تو خفا ہوئے ہوں گے مجھ سے، لیکن میرے خلاف نہیں تھا، وہ مان رہے تھے اس بات کو. آپ دیکھیے کیا اتوار بازار لگتا ہے دانشوروں کا روزانہ ٹی وی پہ. 6 لوگ بیک وقت بولتے ہیں اور 7واں ان سب سے زیادہ اونچا چیخ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اینکر ہوتا ہے. درست بات.